ایک اور پنجتنی صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اعزائے گرامی قدر، عظمت اہل بیت اور سیرت اہل بیت پر آج ہماری یہ دوسری گفتگو ہے، اور پہلی گفتگو کے اندر بنیادی باتیں بیان کرنے کی کوشش کی تھی کہ پروردگار عالم کی نگاہ میں انسان کی دو قسمیں نہیں 3 قسمیں ہیں، اور اس پر صرف یہی ایک آیت دلالت نہیں کر رہی جو سورہ فاطر کی آیت نمبر 32 ہے، بلکہ سورہ واقعہ کے اندر بھی مسلسل 4 آیتیں اسی پیغام کو پہنچا رہی ہے، اور ارشاد ہوتا ہے وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، پروردگار نے تمہارے 3 گروہ بنائے ہیں۔ پہلا گروہ کون سا ہے؟ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، جو دائیں طرف جانے والے ہیں ان کا کیا کہنا، وہ تو جنت کی طرف جا رہے ہیں۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور جو بائیں راستے کی طرف جا رہے ہیں وہ گمراہی کی طرف ہے، وہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ یہی 2 راستے انسان کے ذہن میں متصور ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں پروردگار عالم نے ایک تیسرا گروہ بھی بیان کیا اور اس انداز سے اس کا تعارف کروایا، اور یہ بیان فرمایا کہ وہ تیسرا گروہ وہ ہے جو سب سے افضل ہے، اس کی شان کیا ہے؟ والسابقون السابقون اولئک المقربون، اور جو سبقت اختیار کرنے والے ہیں ان کا کیا کہنا، وہ تو ہر چیز میں سبقت اختیار کیے ہوئے ہیں۔ بات پہنچ رہی ہے ہماری؟ یہ صرف ایمان میں سبقت اختیار نہیں کر رہے ہیں، عبادتوں میں سبقت اختیار نہیں کر رہے ہیں، شجاعت میں، سخاوت میں، عدالت میں، سیاست میں سبقت اختیار نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ان کی سبقت ہم نے منصب دینے میں بھی رکھی ہے۔ یہ عہدوں کے اندر بھی سبقت اختیار کیے ہوئے ہیں۔ یہ مؤمن نہیں ہے، یہ امیر المؤمنین، یہ متقی نہیں ہے، یہ امام المتقین ہے، یہ عبادت گزار اور عابد نہیں ہے، یہ زین العابدین ہے، یہ سجدے گزار نہیں ہے بلکہ سید الساجدین ہے۔ اور دنیا جہاں کے لوگوں کو پروردگار دعوت دے رہا ہے کہ بھائی اپنا بستر چھوڑو، مصلی کی طرف آؤ، لیکن اپنے حبیب کو یہ کہہ رہا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر لپیٹنے والے میرے رسول، تم مصلی پر کم رہا کر، بستر پر زیادہ جایا کر۔ بات پہنچ رہی ہے؟ ایک مل کے درود پڑھ دیجیے عظمت اہل بیت علیہ السلام۔ تو یہ سبقت اختیار کرنے والے ہیں، اور ہر مقام پر سبقت اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ہمارا موضوع بہت وسیع ہے، اہل بیت میں سے ہر ایک کا اگر ذکر کیا جائے تو اس کے لیے اشرے درکار ہے، اور اہل بیت میں سے صرف ایک فرد کے فضائل کی اگر میرے مولا کی، میرے حدیث کے اندر نبی نے بات کی ہے تو فرمایا کہ لو ان الغیاض اقلام والبحر مداد والجنہ حساب والانس کتاب ما احصوا فضائل علی بن ابی طالب، اگر دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں، بات پہنچ رہی ہے،
اور سارا سمندر سیاہی بن جائے، لکھنے والے انسان ہو جائیں، حساب رکھنے والے جنات ہو جائیں، پورا جہاں مل کر بھی سارے اہل بیت نہیں، اہل بیت کے ایک فرد کے فضائل لکھنا چاہیں، یہ سب ختم ہو جائیں گے، فضائل علی ختم نہ ہو۔ اور کسی نے کیا خوب کہا تھا، بلکہ حضرت میر انیس علی اللہ مقامہ کا یہ شعر ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بھی خطا آل سے موسوم نہیں، مشکل الفاظ تو نہیں ہے، بات پہنچ رہی ہے، موسوم متصل وصف نہیں کیے گئے ہیں ان کے ساتھ، کوئی بھی خطا آل سے موسوم نہیں، کتنے ہی فضائل ہیں جو مرقوم نہیں، کتنے ہی فضائل ہیں جو مرقوم نہیں، یا رب تیرے حیدر کے فضائل کی حدیں خود تیرے فرشتوں کو بھی معلوم نہیں۔ سلامت رہیں، فرشتوں کو بھی معلوم نہیں۔ تو یہ صرف ایک فرد کی بات ہے، اور جب ہم نے یہی حدیث، نبی اکرم کی یہی حدیث ٹیلی ویژن پہ بیان کی تھی تو کسی ناصبی مولوی کو یہ حدیث بھی پسند نہیں آئی اور کہنے لگے، خیر اس وقت وہ کچھ نہ کہہ سکے ہمارے سامنے، لیکن اپنی محفل میں جانے کے بعد انہوں نے باقاعدہ ویڈیو بنائی اور کلپ شائع کی اپنے فورم سے، اور کہتے ہیں کہ میرے سامنے علی کے بارے میں غلو کیا جا رہا تھا، جو باتیں خدا نے قرآن میں اپنے بارے میں رکھی ہیں وہ علی کے بارے میں کوئی بیان کر رہا تھا۔ تو ہم ان سے کوئی اور بات نہیں کریں گے، ہم یہ کہیں گے بھائی ہماری کتابوں کو آپ چھوڑ دیجئے، اپنی کتابیں ہی پڑھ لیجئے۔ یہ حدیث جو میں نے بیان کی ہے یہ اپنی کتابوں سے بیان نہیں کی ہے، آپ کے بزرگوں کی کتابوں سے بیان کی۔ اور پھر ہم نے ایک مجلس کے اندر مکمل آپریشن کیا تھا اس بات کا، لیکن آج کی گفتگو کے اندر کچھ حوالے بس پیش کر رہا ہوں کہ علامہ گنجی شافعی نے کفایت الطالب کے اندر اس روایت کو بیان کیا ہے۔ کون ہے؟ نام کیا تھا؟ گنجی شافعی ہے، گنجی اثنا عشری نہیں، صحیح۔ دوسرا نام ہے علامہ خارزمی حنفی نے اپنی کتاب مناقب میں اس روایت کو بیان کیا۔ تیسرا نام ہے سبت ابن جوزی نے تذکرۃ الخواص میں اسی حدیث کو بیان کیا ہے۔ تو میرا سوال صرف اتنا ہے کہ وہ قرآن کی آیت، توجہ فرمائیے گا، وہ قرآن کی آیت جو آپ نے پڑھی ہے اور جو آپ نے سمجھی ہے کہ آپ کے بزرگوں نے نہیں پڑھی تھی، انہوں نے نہیں سمجھی تھی کہ یہ قرآن کی آیت ہونے کے باوجود اپنی کتاب میں یہ حدیث لکھ دی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جانتے تھے کہ قرآن کی آیت بھی اپنی مقام پر ٹھیک ہے اور یہ حدیث رسول بھی ٹھیک، کوئی تضاد نہیں ہے آپس میں۔ اور قرآن کریم کے اندر یہ بات مختلف مقامات پر موجود ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر دنیا کے سارا سمندر سیاہی بن جائے تو خدا کے کلمات کو لکھ نہیں سکتا۔ پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ کلمات الہی سے مراد کون ہے؟ ہائے 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 ہائے، جب جناب آدم علیہ السلام کی باری آئی تو ارشاد ہوتا ہے کہ فلما تلقى آدم من ربه کلمات، کہ پروردگار عالم نے کچھ کلمات حضرت آدم علیہ السلام کو القاء کیے ہیں، تو ان کلمات سے مراد کیا ہے؟ صرف ہماری کتاب میں یہ روایت موجود نہیں ہے بلکہ کتب اہل سنت کے اندر یہ روایت پائی جاتی ہے۔ شواہد التنزیل میں علامہ حسقانی نے لکھا، در المنصور میں علامہ سیوطی نے لکھا کہ کلمات سے مراد بمحمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین۔ اللہ، تو قرآن میں کلمات کا لفظ ہے کہ کلمات پروردگار کو کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ اور اگر ہم فرض کرتے ہیں کہ یہاں پر کلمات سے مراد پنجتن پاک نہیں بھی ہیں، خود شان پروردگار ہے، تو اس میں کون سی تضاد کی بات ہے؟ شان پروردگار کو بھی کوئی بیان نہیں کر سکتا، شان علی مرتضیٰ کو بھی کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی کہ بھائی اس میں شرک ہو جاتا ہے، کہ ہر چیز کے اندر اگر پروردگار کے ساتھ کسی کا بھی نام آ جائے تو شرک ہو جاتا ہے۔ شرک اس چیز کا نام نہیں ہے، عبادت میں اگر کسی کو شریک کیا جائے تو وہ شرک کہلاتا ہے۔
ربوبیت میں خدا کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے تو وہ شرک کہلاتا ہے، ورنہ اگر ہر چیز میں اگر خدا کے ساتھ کوئی موجود ہو اسے شرک آ جائے تو پھر قرآن میں مجھے معاف کیجئے گا کہ بہت سی آیتیں ایسی ہیں جس میں خدا نے اپنے ساتھ دوسروں کا ذکر کیا ہے، اور ان میں سے ایک آیت وہ ہے جو آپ ہر آذان سے پہلے پڑھتے ہیں کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بات پہنچ رہی ہے؟ تو یہ کیا شرک ہو جاتا ہے؟ یہ تو قرآن کی آیت ہے، اللہ بھی صلوات بھیجتا ہے، اس کے ملائکہ بھی صلوات بھیجتا ہے، اور وہ آیت جو آپ کو سبھی کو یاد ہوگی انشاءاللہ وہ بھی میں عطیہ کر دوں کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تمہارا ولی صرف اور صرف یہی تین ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، ہم بھی تین کو مانتے ہیں لیکن وہ تین جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ تمہارے ولی صرف تین ہیں، ایک اللہ ولی، ایک نبی ولی، ایک علی ولی۔ یا علی، تو قرآن مجید کی آیت ہے تمہارا ولی و سرپرست اور حاکم صرف اور صرف انما کے لفظ کا آپ سے بہتر اور کون سمجھے گا کہ آپ صبح و شام پڑھتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صرف اور صرف اہل بیت سے پروردگار نے رزق کو دور کیا۔ تو انما کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ صرف اور صرف کس کے لیے؟ فقط اور فقط، صرف اور صرف۔ انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی صرف اللہ ہے۔ تو اس کے بعد کسی اور کا نام نہیں آیا کیا قرآن میں؟ نہیں جی، آگے پڑھیے ورسولہ، اور اس کا رسول بھی تمہارا ولی ہے، اور وہ صاحبان ایمان بھی ولی ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو اس میں کوئی شرک کی بات نہیں ہے، کوئی شرک کی بات نہیں ہے۔ فضائل علی کو بھی اسی طریقے سے انسان نہیں لکھ سکتا جس طریقے سے شان پروردگار کو بیان نہیں کر سکتا۔ تو اس کے اندر کوئی شرک کی بات نہیں ہے اور کوئی غلو کی بات نہیں ہے۔ یہ ساری احادیث وہ ہیں کہ جو بزرگان اہل سنت نے، اہل تشیع نے، تمام مقادیر فقہ کی کتابوں کے اندر یہ باتیں موجود ہیں۔ لیکن اس سے بڑھ کر ایک اور جملہ بھی ہے جو ایران کے ایک بہت بڑے مناظرہ کرنے والے عالم دین آیت اللہ قزوینی نے بیان کیا۔ آیت اللہ قزوینی جن کا تعلق ہی اسی فیلڈ سے، فضائل اہل بیت کو بیان کرتے ہیں، عقائد اہل بیت کو بیان کرتے ہیں، اعتقادی بحثیں کرتے ہیں، مناظراتی بحثیں کرتے ہیں، اور ان کی باقاعدہ ویب سائٹ بھی موجود ہے۔ ہمارے نوجوان نوٹ کرنا چاہیں تو اس ویب سائٹ کو نوٹ بھی کر سکتے ہیں، ولی اثر اجل اللہ تعالی فرج شریف.com۔ اس کی سپیلنگ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، VALIASR-AJ.com۔ یہ ویب سائٹ وہ ہے جو 4 زبانوں میں کام کر رہی ہے، جن میں سے ایک اردو بھی ہے۔ تو اگر آپ اس ویب سائٹ سے مستفید ہونا چاہتے، بہترین ویب سائٹ ہے، اردو میں بھی مواد موجود ہے، انگلش کے اندر بھی موجود ہے، فارسی میں بھی اور عربی میں بھی۔ وہ جن کی فیلڈ یہ ہے میرے ساتھ بیدار ہیں؟ مجھے نہیں معلوم کہ مائک کی آواز آپ تک صحیح طریقے سے پہنچ رہی ہے، چونکہ SOPs کا خیال رکھنے کی وجہ سے ہمارے لیے بھی تھوڑا سا مشکل ہو گیا ہے کنیکشن برقرار رکھنا، تو تھوڑا سا میرے ساتھ بولیے گا اور ساتھ دیجیے گا۔ جس طرح سے ہمارے نوجوان یونیورسٹی میں جاتے ہیں اور دنیا کے علوم کے مختلف شعبوں کے اندر وہ جاتے ہیں، آرٹس کا الگ شعبہ ہے، سائنس کا الگ شعبہ ہے، اور پھر سائنس کے اندر زولوجی الگ ہے، باٹنی الگ ہے، اور باقی جو اس کے شعبے ہیں وہ مختلف الگ الگ ہیں۔ اسی طریقے سے آرٹس کے مختلف شعبے بنائے گئے ہیں، بزنس ہے، ایڈمنسٹریشن ہے، اسی طرح سائنس کے اندر انجینئرنگ ہے، کمپیوٹر ہے۔ تو جس طرح سے دنیا کے مختلف شعبے ہیں، اسی طریقے سے آج کے دور میں دین کے مختلف شعبوں پر بھی کام ہو رہا ہے اور مختلف شعبوں کے ایکسپرٹس موجود ہیں۔ بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے فقہ میں کام کیا ہے تو وہ فقیہ کہلائیں، جیسے آیت اللہ سستانی ہے، آیت اللہ خامنائی ہے۔ بعض وہ ہیں جنہوں نے کلام میں کام کیا ہے،
جیسے خواجہ نصیر الدین طوسی ہیں، بعض وہ ہیں کہ جنہوں نے تاریخ میں کام کیا ہے جیسے شیخ مفید علیہ رحمہ ہے، بعض نے تفسیر میں کام کیا ہے، مختلف علماء نے مختلف فیلڈز کے اندر کام کیا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ دین کا صرف ایک ہی شعبہ ہے، جو بھی عالم دین ہو جاتا ہے وہ پورے دین کا ہی ایکسپرٹ ہو جاتا ہے. آج کے دور میں یہ بہت مشکل کام ہے، اس لیے ہر ایک سے ہر ایک سوال انسان نہیں کر سکتا، جو جس فیلڈ کا ماہر ہے اسے وہی سوال پوچھا جائے. تو یہ جس فیلڈ کے ماہر ہیں وہ ہے مناظرے کی فیلڈ، فضائل کی فیلڈ. انہوں نے اس حدیث رسول پر ایک تبصرہ کہا. وہ تبصرہ یہ ہے کہ پیغمبر نے تو ارشاد فرمایا تھا کہ اگر دنیا جہاں مل کر فضائل علی کو لکھنا چاہے تو نہیں لکھ سکتے. کہ فضائل علی کی تو ایک طویل فہرست ہے، فضائل علی کو تو لکھنا ناممکن ہے. میں یہ سمجھا ہوں کہ فضائل علی میں سے اگر کسی ایک فضیلت کو بھی پوری دنیا مل کر لکھنا چاہے تو اس ایک فضیلت کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا. صرف ایک فضیلت علی پر بھی گفتگو کی جائے، صرف ایمان علی ابن ابی طالب پر گفتگو کی جائے تو اس کے لیے اشروں کے اشرے درکار. صرف علم علی پر گفتگو کی جائے تو اس کے لیے اشروں کے اشرے درکار ہیں. شجاعت علی کے لیے اشروں کے اشرے درکار ہیں. سخاوت علی کے لیے اشروں کے اشرے درکار ہیں. عدالت اور سیاست علی کے لیے اشروں کے اشرے درکار ہیں. صرف ایک فضیلت کو بھی شمار نہیں کر سکتے. اس لیے ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم اس مختصر سے اشرے کے لیے ہر روز انشاءاللہ کسی نہ کسی ایک فضیلت اہل بیت کو بیان کرنے کی کوشش کریں، تاکہ کسی طریقے سے آشنائی کی حد تک ہی صحیح ہمارے نوجوانوں تو بات پہنچ جائے کہ اہل بیت کا مقام کیا ہے اور دنیا کا مقام کیا ہے. دنیا والوں میں بھی نمازی بہت سے ہیں، لیکن نمازی ہونا اور ہے، زین العابدین بننا اور ہے، صاحب ایمان بننا اور ہے، اور کل ایمان بننا اور ہے. اس لیے فرق ہے اہل بیت کے مراتب میں اور دنیا کے نیک لوگوں کے مراتب میں. اس لیے آج ہماری انشاءاللہ گفتگو اگر رہے گی تو علم کے موضوع پر رہے گی کہ علم علی مرتضیٰ پر اگر بات کی جائے، علم اہل بیت پر بات کی جائے تو اس کے لیے اشروں کے اشرے درکار ہیں. ایک مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے ایک اہل سنت بھائی تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی، خلفائے راشدین کا علم. خلفائے راشدین کے لیے کوئی کام کرنا چاہتے تھے، خلفائے راشدین کے علمی کارناموں پر ایک کتاب لکھی. جب وہ کتاب لکھ دی اور مارکیٹ کے اندر آئی تو لوگوں نے دیکھا کہ خلیفہ اول کے جو علمی کارنامے ہیں وہ تو ایک کتابچے کی صورت میں ہے، خلیفہ دوم کے لیے بھی ایک کتابچہ ہے، خلیفہ سوم کے لیے بھی ایک کتابچہ ہے، اور علی ابن ابی طالب کے علمی کارناموں پر جلدوں کی جلدیں بھر گئی. ہے میرے ساتھ بات پہنچ رہی ہے؟ تو ان کے کسی استاد نے، کسی مفتی نے آ کر انہیں مشورہ دیا، بھائی اس کتاب کو چھپوانا بند کرو، یہ تم ہمارے لیے کام نہیں کر رہے ہو، ہمارا نقصان کر رہے ہو. یہی کتاب بتا رہی ہے کہ علی اور ہے، باقی ہو. سب مل گئے یا علی. ارے ان کی زندگی میں کبھی یہ نہیں آیا کہ مجھے نہیں معلوم، لا ادری کا لفظ ان کی زبان پر کبھی جاری نہیں ہوا ہے. جب بھی کہا ہے ہمیشہ یہی کہا، سلونی قبل ان تفقدونی. اسی لیے تو کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ حوالہ یاد نہیں کتاب سوچنے دو، حوالہ یاد نہیں کتاب سوچنے دو، کہاں سے پوچھ رہے ہو نصاب سوچنے دو. علی کی زندگی میں کوئی ایسا سوال تو لاؤ کہ جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو. یا علی، اللہ اکبر، یا رسول علی 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 علی. سب مل کے یا علی.
تو علی مرتضیٰ کی زندگی میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں آیا کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ مجھے نہیں معلوم. اور کسی بزرگ ہی نے کہا تھا یا علی جب کوئی آپ سے سوال کرتا ہے تو بہت جلدی جواب دیتے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آپ کو جواب تبدیل کرنا پڑے, تھوڑا سا تحمل کے ساتھ صبر کے ساتھ جواب دیا کریں. تو شاید میرے مولا اسے یہ زبان بے زبانی سے کہنا چاہ رہے ہوں کہ جو وہاں سے علم لے کر آتا ہے وہ اپنے جوابات کو تبدیل نہیں کرتا, جو یہاں کے مدرسوں سے سیکھتا ہے وہ اپنے جوابات بدلتا رہتا ہے. اور اس وقت میرے مولا نے بیان فرمایا, اچھا ہم بہت جلدی جواب دیتے ہیں تو مجھے یہ بتاؤ تمہارے ہاتھوں میں انگلیاں کتنی ہیں؟ کہتا مولا 5 انگلیاں ہیں. کہا بہت جلدی جواب دے دیا. کہا علی میں کیسے اتنا جلدی جواب نہ دوں جبکہ میرے سامنے یہ انگلیاں موجود ہیں؟ کہا جس طریقے سے تیرے سامنے یہ تیری انگلیاں ہیں اسی طریقے سے پوری کائنات ہمارے سامنے موجود ہے. اس لیے ہم بھی بغیر تأمل کے جواب دیتے ہیں. ہمیں جو علم حاصل ہوا ہے وہ پروردگار کی طرف سے علم حاصل ہوا ہے. اور ویسے تو علم میں کارنامے میرے مولا کے آپ سنتے رہتے ہیں, بہت سے فیصلے ہیں, بہت سی قضاوتیں ہیں جو آپ سماعت فرماتے لگتے ہیں, لیکن ایک واقعہ ایسا ہے جسے ذرا کم بیان کیا گیا ہے اور کم معروف ہے, اس لیے میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. 2 لوگ تھے, کھانا کھانے کے لیے بیٹھے. ایک کے پاس 3 روٹیاں تھیں, دوسرے کے پاس 5 روٹیاں تھیں. دونوں مل کر بیٹھے. اتنے میں کوئی تیسرا شخص بھی آ گیا. اس نے کہا مجھے بھی شریک کر لو. انہوں نے کہا آ جاؤ ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ. تینوں نے مل کر کتنی روٹیاں کھائی؟ 8 روٹیاں کھائی. جب یہ روٹیاں کھا چکے تو جو اجنبی آیا تھا وہ جانے لگا تو 8 درہم چھوڑ کر چلا گیا. وہ تو چھوڑ کر چلا گیا, جب تک اس نے پیسے نہیں رکھے تھے تو کوئی جھگڑا نہیں تھا. جہاں مال آ گیا دونوں میں جھگڑا ہو گیا. وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے صحیح ہے 3 روٹیاں تھی لیکن اپنی ساری روٹیاں دے دی, تمہاری 5 روٹیاں تھی تم نے بھی اپنی ساری دے دی, تو برابر برابر سے تقسیم ہونا چاہیے. مجھے بھی 4 درہم ملنے چاہیے, تمہیں بھی 4 درہم ملنے چاہیے. اور اس نے کہا تم ناانصافی کر رہے ہو, میری تو 5 روٹیاں تھی, مجھے 5 ملنے چاہیے, تمہیں 3 ملنے چاہیے. اس نے کہا نہیں مجھے 4 ملنے چاہیے, تمہیں بھی 4 ملنے چاہیے, میں تمہیں 5 نہیں دوں گا. کا فیصلہ کیسے ہو؟ کوئی اور فیصلہ کرنے والے نہیں سوائے حلال مشکلات امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے. مل کر عظمت مولا علی پر صلوات بھیجیں. دونوں آئے مولا کی خدمت میں, اپنا مسئلہ بیان کیا. یہ دیکھیں یہ ہوا تھا. مولا نے صرف جواب نہیں دیا بلکہ تربیت بھی کی. اور یہی فرق ہے دنیا کے استاد میں اور خدا کے بھیجے ہوئے استاد میں. خدائی نمائندہ صرف علمی جوابات دینے کے لیے نہیں آیا ہے, انسان کی زندگی کی تربیت کرنے کے لیے آیا ہے. اس لیے سب سے پہلے میرے مولا نے جملہ شاہ فرمایا, تم کیا 1 درہم کے لیے آپس میں لڑ رہے ہو؟ اگر اسے 4 مل جائیں گے تجھے بھی 4 مل جائیں گے, 5 نہ ملے 4 تو مل گئے, 1 درہم پہ لڑ رہے ہو. اگر تو اسے 5 دے دیتا ہے اور خود 3 رکھ لیتا ہے تجھے 1 کم ملے گا, کیا فرق پڑتا ہے؟ 1 درہم کے لیے لڑ رہے ہو, کیا ہو گیا ہے تمہیں اپنی دنیا کے لیے اتنا لڑتے ہو؟ سب سے پہلے انہیں کہا کہ دنیا حقیر ہونی چاہیے, دنیا سے جانا ہے. یا امیر المومنین آپ کی باتیں یہ ساری اپنے مقام پر سچ ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ حق اور عدالت کے ساتھ آپ فیصلہ کریں. میرا کتنا حق بنتا ہے, اس کا کتنا حق بنتا ہے. جو کہنے والا تھا نا یہ وہ تھا جس کے پاس 3 روٹیاں تھیں. 3 روٹیاں والا کہنے لگا کہ آپ حق اور عدالت کے ساتھ فیصلہ کریں, وہ مجھے منظور ہوگا. میرے 4 درہم ہونے چاہیے, 3 درہم ہونے چاہیے. میرے مولا نے فرمایا اگر ہم نے فیصلہ کر دیا تو کہیں تجھے پچھتانا نہ پڑ جائے. اس نے سمجھا کہ کیا پچھتانا, 4 نہیں ملیں گے تو کم از کم 3 تو مل ہی جائیں گے. مولا فیصلہ کیجئے, آپ کیا فیصلہ سناتے ہیں؟ مولا کا فیصلہ سنیے گا پوری توجہ کے ساتھ. کتنی روٹیاں تھی؟ 8 روٹیاں تھی. کتنے کھانے والے تھے؟ 3 کھانے والے تھے. میرے مولا نے فرمایا ہر روٹی کے حصے کو 3 حصوں میں تقسیم کرو. 8 روٹیوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے, کتنے حصے بنیں گے؟ واہ کیا کہنے آپ کے.
24 حصے بنیں گے. 24 میں سے ہر ایک نے کتنے حصے کھائے ہوں گے؟ اگر سب نے برابر سے کھائے ہوں گے تو 8 حصے سب کے حصے میں آئے ہوں گے. میرے مولا نے اب اس شخص سے سوال کیا جس کی 3 روٹیاں تھی. کہا تیرے 3 روٹیوں کے کتنے حصے بنتے ہیں؟ 9 حصے بنتے ہیں. کہا تو نے 9 میں سے اپنے 8 حصے تو کھا لیے. صرف ایک حصہ بچ گیا تھا جو تو نے اس اجنبی کو کھلایا ہے. اور تیرے اس دوست کی 5 روٹیاں تھی, اس کے کتنے حصے بنتے ہیں؟ کتنے حصے بنتے ہیں؟ میں آگے نہیں بڑھوں گا, آپ میرا ساتھ دیجیے گا. 15 حصے بنتے ہیں. اس کی 5 روٹیوں کے 3 حصے کیے جائے تو 15 حصے بنتے ہیں. اس نے 8 حصے اپنے کھا لیے, کتنے بچے؟ 7 حصے بچے. امام نے ارشاد فرمایا جو 8 درہم چھوڑ کر گیا ہے اس میں سے صرف تیرا 1 درہم ہے, باقی 7 درہم اس کے ہیں. بعض لوگ عدل اور عدالت کے بڑے نعرے بلند کرتے ہیں, اور مجھے معاف کیجئے گا ابھی تو جو وزیر اعظم صاحب ہے ان کا بھی اسی نعرے سے تعلق بنتا ہے, تو مجھے ہر ایک معاف کریں. تو نعروں کا لگانا اور ہے, اور ہم تو اپنی بات کریں کہ ہم اس مہدی کا انتظار کر رہے ہیں جو عدل و انصاف کی حکومت قائم کریں گے. يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا. جب زمانے کے امام تشریف لائیں گے تو دنیا کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دیں گے جیسے ظلم و جور سے بھری ہوگی. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جس عدل کا انتظار کر رہے ہیں کہ مولا آئیں گے ہمارے حق میں فیصلہ دیں گے, جب مولا تشریف لائے تو دوسروں کو زیادہ مل جائے, ہمیں کم مل جائے. آوازیں اس پر بھی بلند ہونی چاہیے. ہم اپنے ذہن کے اندر بہت ساری چیزیں سوچ رہے ہیں کہ ہمارا یہ حق ہونا چاہیے, یہ حق ہونا چاہیے, لیکن جب زمانے کے امام آئیں گے تو وہ وارث علی مرتضیٰ ہے, وہ واقعاً عدل اور انصاف کے مطابق فیصلہ کریں گے. تو صرف میرے مولا کہ اگر علم دنیا کی بات کی جائے تو ایسے ذخیرے موجود ہیں کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور پھر وہ قرآن مجید کی جو آیت ہے جو آپ سنتے رہتے ہیں سورہ یاسین کے اندر بار بار آپ تلاوت فرماتے رہتے ہیں کہ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ, ساتھ دیجیے گا, فی امام مبین. قرآن کریم کی آیت یہ ہے کہ ہم مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں اور ہم انسان کے نام اعمال کو لکھ رہے ہیں, جو جو وہ کام کر رہا ہے وہ لکھ رہے ہیں. کہ نہیں, جو کام کر رہا ہے صرف وہ نہیں لکھ رہے, بلکہ وہ جو کام کر کے چلا گیا ہے لیکن اس کے آثار باقی ہیں اس کو بھی لکھ رہے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے مسجدیں بنائی ہیں, اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے لیکن مسجد کا ثواب ان کے نام اعمال میں لکھا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے امام باڑے بنائے ہیں, کتنے ایسے جنہوں نے ہاسپٹلز بنائے ہیں, کتنے ایسے جنہوں نے اسکولز بنائے ہیں, کتنے ایسے جنہوں نے مدرسوں کو بنایا ہے, کتنے فلاحی کام کرنے والے ہیں اس دنیا سے چلے گئے ہیں, لیکن اگر ان کا کام باقی ہے تو نام اعمال میں ثواب لکھا جائے. یہ قرآن کی آیت ہے. وآثارہم, ہم ان کے آثار کو بھی لکھ رہے ہیں. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. اور پھر قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو محسوس کر دیا امام مبین میں. یہی آیت. جب یہ آیت نازل ہو گئی تو زمانے رسول اکرم کے اندر 2 بزرگ ایسے تھے جو نبی کی خدمت میں آئے اور کہا کہ یہ آیت ہمارے سمجھ میں نہیں آئی. تو مجھے کہنے دیجئے کہ جب حیات رسول میں لوگوں کے لیے قرآن کافی نہیں ہوا, جب تک کہ قرآن کی تفسیر بیان کرنے والا نہ ہو تو قرآن کافی نہیں ہوا, تو کیا وفات رسول کے بعد کوئی کسی کے لیے قرآن کافی ہو سکتا ہے؟ کیا کہ یا رسول اللہ اس کی تفسیر بیان کر دیجیے. 2 بزرگ آئے ہیں, اب کون سے 2 آئے وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. دیکھیں کچھ نام ایسے ہیں, اچھا کچھ نام تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ نام جتنا بھی لے لیا جائے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ کس کا نام لیا جا رہا ہے جب تک ان کی تصویر نہ دکھائی جائے گی. بھائی یہ ہے موبائل پر ان کی تصویر, یا پہچانیے ان کی بات ہو رہی ہے. تو کچھ کو تو نام لے لیا جائے تب بھی نہیں پہچانے جاتے, کچھ کے نام لے لیا جائے تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کس کی بات ہو رہی ہے.
لیکن کچھ اتنے ماشاءاللہ مشہور ہو گئے ہیں کہ نام نہ لیا جائے اشارہ کر دیا جائے تو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ کن دو بزرگوں کی بات ہو رہی ہے، آئے نبی اکرم کی خدمت میں اور کہا یا رسول اللہ اس آیت میں یہ سمجھ میں نہیں آیا وَكُلَّ شَيْءٍ فِي أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ کہ پروردگار نے ہر چیز کو محصور کر دیا امام مبین میں۔ امام مبین سے مراد کون ہے؟ سوال کرتے ہیں اور جواب بھی دے رہے ہیں کہ اس سے مراد تورات ہے نا، یہ تورات میں پروردگار نے سارا علم محصور کر دیا۔ میرے نبی نے شاہ فرمایا اللہ اس سے مراد تورات ہے، کیا پھر انجیل ہوگا؟ نبی نے شاہ فرمایا اللہ اس سے مراد انجیل بھی نہیں ہے، کیا پھر تو قرآن مجید۔ اس موقع پر میں کسی بات کو تعارض کے ساتھ بیان نہیں کر رہا، روایات مختلف موجود ہیں اور قرآن کا یہ سلیقہ ہے کہ اس کے اندر باطن موجود ہے، لہٰذا مختلف معنی ممکن ہے کہ ہو اور سب کے سب ٹھیک ہو، لیکن اس موقع پر اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ امام مبین سے مراد جس میں سارا علم موجود ہے اس سے مراد قرآن بھی نہیں۔ اب یہ حیران ہو گئے کہ امام مبین سے مراد کون ہے؟ ابھی یہ حیران تھے کہ ان کی پریشانیوں کو دور کیا علی مرتضیٰ نے۔ یہ سوال کر رہے تھے نبی سے، یہاں نگاہ مصطفیٰ علی مرتضیٰ پر پڑی، فرمایا ہوا ھذا انہ الامام الذی احصى اللہ تبارک و تعالی فیہ علم کل شیء۔ ارے یہی تو وہ امام مبین ہے جس میں خدا نے کائنات کا سارا علم محصور کر دیا ہے۔ کائنات کا سارا علم محصور کر دیا۔ صرف علی سے شریعت کے متعلق سوال نہ کرو، کائنات سے متعلق سوال کرو۔ اسی لیے میرے مولا نے فرمایا تھا کہ مجھ سے سوال کرو، سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے سوال کرو قبل اس کے کہ تم مجھے کھو بیٹھو، اور میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر علم دین چاہیے تو علی کے در پر آؤ، علم دنیا چاہیے تو علی کے در پر آؤ، علم ریاضیات چاہیے تو علی کے در پر آؤ، علم جغرافیہ چاہیے تو علی کے در پر آؤ، علم سائنس چاہیے تو علی کے در پر آؤ، علم تفسیر چاہیے تو علی کے در پر آؤ، علم فلسفہ چاہیے علی کے در پر آؤ، علم عرفان چاہیے علی کے در پر آؤ، علم تاریخ چاہیے علی کے در پر آؤ، علم تفسیر چاہیے علی کے در پر آؤ، جو دنیا جہاں کے علوم حاصل کرنا چاہتے ہو علی کے در پر آؤ۔ بلکہ میں کہوں گا کہ اگر آداب نماز سیکھنا چاہتے ہو تو علی کے در پر آؤ، آداب زکوٰۃ سیکھنا چاہتے ہو تو علی کے در پر آؤ، آداب جہاد سیکھنا چاہتے ہو تو علی کے در پر آؤ، آداب حکومت سیکھنا چاہتے ہو تو علی کے در پر آؤ۔ اور میں ساری باتوں کا خلاصہ صرف دو جملوں میں بیان کروں، دنیا جہاں کے سارے مسائل سے چھٹکارا چاہتے ہو تو علی کے در پر آؤ، اور ہلاکت سے بچنا چاہتے ہو تو علی کے در پر آؤ۔ یا علی آپ جی سلامت رہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ جو مانگنا ہے اسی در سے مانگ اے اکبر، جو مانگنا ہے اسی در سے مانگ اے اکبر، یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد۔ آئے آئے ذلت نہیں سوال کے بعد۔ علی مرتضیٰ کا در کھلا ہوا ہے، صرف اپنوں کے لیے نہیں غیروں کے لیے بھی کھلا ہوا ہے، صرف اپنوں کے لیے نہیں دشمنوں کے لیے بھی کھلا ہوا ہے۔ اسی لیے تو کسی نے آ کر سوالات کیے اور وہ کہہ کر گیا کہ لولا علی لہلکا، اگر علی نہ ہوتے تو میں بھی ہلاک ہو جاتا۔ اور محسوس کیجئے گا اس بات کو، میرے مولا اتنا علم ہونے کے باوجود یہ بیان فرماتے ہیں، اور نہج البلاغہ کے اندر یہ جملہ موجود ہے کہ انا عبد من عبید محمد، میرے مولا کا جملہ ہے، میں اپنے آقا کے غلاموں میں سے غلام ہوں، میں اپنے آقا محمد مصطفیٰ کے غلاموں میں سے غلام ہوں۔ کتنی انکساری ہے، کتنا تواضع پایا جاتا ہے میرے مولا کی طبیعت کے اندر۔ اور یہ بھی قرآن کریم کی آیت ہے
اور انشاءاللہ اسے نوجوان لے کر بھی جائیں گے. محفوظ رکھیے گا, ساری زندگی کا اصول ہے. سورہ یوسف کی آیت کا ایک حصہ ہے, ارشاد ہوتا ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ ہر صاحب علم کے اوپر ایک اور عالم موجود ہے. ہائے ہائے, ہر عالم کے اوپر ایک اور عالم موجود ہے. خبردار انسان اپنے ذہن کے اندر یہ نہ سمجھے کہ بھائی ماشاءاللہ میں بہت پڑھ لکھ گیا ہوں, مجھ سے بڑا اور کون ہوگا دنیا کے اندر. ارے ہماری کیا اوقات ہے, جناب موسیٰ کلیم اللہ جیسا نبی بھی ہو, اگر وہ یہ سمجھے کہ مجھ سے زیادہ کون عالم ہوگا تو جناب خضر کو ان کی خدمت میں پیش کر دیا جائے. ہر عالم سے بڑا ایک عالم موجود ہے, ہر عالم سے بڑا یہ عالم موجود ہے. اور یہ سلسلہ ہوتا ہوتا کہاں تک جاتا ہے, ذات وحدہ لا شریک تک جاتا ہے, جہاں سے علم کے چشمے پھوٹے ہیں. اور اگر میرے ساتھ ہے تو میں قرآن کی چند آیتوں کو پیش کروں تاکہ اندازہ ہو کہ کس کا علم کس مرتبے کا ہے. بھائی ایک مل کر درود پڑھ دیجئے محمد و عالم. دامن وقت میں واقعی گنجائش نہیں ہے, لیکن میں جلدی جلدی آپ کی خدمت میں آیات پیش کر رہا ہوں. قرآن مجید کی آیت یہ ہے کہ ہر عالم سے بڑھ کر ایک اور عالم. جناب سلیمان کا دربار لگا ہوا ہے, خبر ملی ہے کہ ملکہ بلقیس کی حکومت ہے. تخت سبا کو, تخت ملکہ بلقیس کو حاضر کیا جائے اور اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ کون ہے تم میں سے کہ جو وہ اس تخت کو لے کر آئے. قرآن کی آیت ہے, کون ہے جو اس تخت کو لے کر آئے. قرآن یہ کہتا ہے وقال عفریت من الجن, جنوں میں سے جو سب سے طاقتور تھا, کیونکہ حضرت سلیمان کی حکومت انسانوں پر بھی ہے جنات پر. جو جنوں میں سب سے طاقتور تھا وہ کھڑا اور کہنے لگا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک, اے سلیمان قبل اس کے کہ آپ اپنے مقام سے کھڑے ہو وہ تخت حاضر ہو جائے گا. حضرت سلیمان کہتے ہیں بہت دیر ہے, کوئی اور تم میں سے ہے جو ذرا جلدی لے کر آئے. تو قرآن نے نام تو بیان نہیں کیا ہے لیکن اس کی شان بیان کی ہے, اور نام روایات کے اندر آیا ہے کہ جناب آصف نے برخیا کھڑے ہوئے اور کہنے لگے وقال الذی عنده علم من الکتاب, پھر وہ شخص کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم موجود تھا. توجہ رکھیے گا, کتاب میں سے کچھ علم موجود تھا, وہ کھڑا ہوا اور اس سے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک, اے جناب سلیمان قبل اس کے کہ آپ کی پلکیں جھپکیں اس سے پہلے میں حاضر کر دوں. اور حاضر کر کے دکھا بھی دیا. مجھے بتائیے آصف بن برخیہ کا تعلق جنات میں سے انسانوں میں سے؟ آپ تو مجھے ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے پہلی مرتبہ سوال ہوا ہے. بھائی وہ جن تھا جس نے پہلے جواب دیا, آصف بن برخیہ جن نہیں ہے, انسان ہے, انسان ہے. اتنا طے ہو گیا کہ جنات سے زیادہ طاقت انسان کو پروردگار نے دی. انسان کو خدا نے بہت طاقتور بنایا ہے. اگر انسان اپنی قابلیت کو سنوارنا شروع کر دے تو اس کی طاقت جنات سے زیادہ ہے. تو اگر انسان اپنے آپ کو سنوار لے تو جنات سے زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے. مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر جو یہ کہتے ہیں کہ میرے مولا حسین نے کربلا کے میدان میں جب یہ نعرہ بلند کیا حل من ناصر ینصرنا, کون ہے جو میری مدد کو آئے, اور جنات کی ایک فوج آ گئی, کاش مولا جنات کی فوج کو استعمال کر لیتے اور اپنی جان بچا لیتے. ارے جنات کے پاس کیا طاقت موجود ہے جو حیدر کرار کے بیٹے کے پاس ہے. یہ جنات کا جو لشکر آیا ہے یہ تو اپنی وفاداری بتانے کے لیے آیا ہے, مولا ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں, ورنہ اس کے پاس طاقت کیا ہے جو حسین کے پاس طاقت. یہ تو آصف بن برخیہ کی طاقت ہے جو عفریت من الجن, جنوں میں سب سے طاقتور تھا, اس سے زیادہ طاقت آصف بن برخیہ کے پاس. تو اس نے کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دوں گا. اچھا ایک عجیب سوال ہے, توجہ فرمائیے گا, ایک عجیب سوال ہے جو ذہنوں میں اٹھتا ہے, اور یحییٰ بن اقسم نے یہ سوال جناب موسیٰ مبرقہ سے کیا. یحییٰ بن اقسم کے نام سے واقف ہے؟ امام محمد تقی علیہ السلام کے دربار میں جب وہ 9 برس کے تھے تو مامون رشید نے یحییٰ ابن اقسم کو سامنے بٹھایا تھا, جو قاضی القضات تھا, سب سے زمانے کا سب سے بڑا عالم تھا, اور کہا تھا کہ اس 9 برس کے بچے کے ساتھ مجھے سوالات کرو, دیکھتے ہیں جوابات دے سکتا ہی نہیں دے سکتا. اس کے سوال کو ہی مولا نے باطل قرار دے دیا
اور کہا تیرا سوال ہی ناقص ہے، اس کے اندر اتنی شکیں بنتی ہیں. پھر سوال کیا تو وہ جواب نہیں دے سکا تھا. اور کسی نے کیا خوب کہا تھا میرے مولا تقی علیہ السلام کی شان میں، کہتے ہیں کہ بیابا اور ہوتا ہے نشیمن اور ہوتا ہے. نشیمن اپنے بچوں کے لیے عرض کروں، نشیمن کہا جاتا ہے جہاں انسان بیٹھتا ہے، گھر کو کہا جاتا ہے نشیمن، آشیانے کو کہا جاتا ہے نشیمن. شاعر کہتا ہے کہ بیابا اور ہوتا ہے نشیمن اور ہوتا ہے، تقی سا پھول ہو جس میں وہ گلشن اور ہوتا ہے. تقی سا پھول ہو جس میں وہ گلشن اور ہوتا ہے. امام وقت ہوتے ہیں یہاں 9 سال کے بچے. ہائے ہائے ہائے، امام وقت ہوتے ہیں یہاں 9 سال کے بچے. آخری میں سے توجہ رکھے گا، امام وقت ہوتے ہیں یہاں 9 سال کے بچے. ابو طالب کی اولادوں کا بچپن اور ہوتا ہے. اللہم صلی علی محمد. مل کے جواب دیجیے گا. یا علی، مولا آپ سب کو سلامت رکھے. بس دامن وقت میں گنجائش بہت کم رہ گئی، میں اس بات کو پہنچانا چاہتا ہوں اور پھر منزل مصائب کے قریب ہو جاؤں گا کہ یحییٰ ابن اقسم نے سوال کیا موسیٰ مبرکہ سے. موسیٰ مبرکہ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں کہ جو شہر مقدس قم کے اندر مدفون ہیں اور امام تقی علیہ السلام کے فرزند ہوتے ہیں. فرزند سے سوال کیا یحییٰ ابن اقسم نے. جو یحییٰ ابن اقسم باپ کے علم کا معترف ہو چکا تھا، بڑھاپے میں جا کر بچے کے علم کا بھی معترف ہو گیا. کہا کہ موسیٰ مبرکہ سے سوال کرو. لیکن جناب موسیٰ مبرکہ چونکہ امام نہیں تھے، ان کے بھائی امام علی نقی علیہ السلام امام ہوتے ہیں، اس لیے موسیٰ مبرکہ نے امام علی نقی علیہ السلام سے عرض کیا کہ مولا آپ جواب دیجئے یحییٰ ابن اقسم کے سوال کا. سوال کیا توجہ فرمائیے گا. یحییٰ ابن اقسم کا سوال یہ ہے کہ جناب سلیمان کو دربار والوں سے مدد مانگنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا ان کے پاس خود علم نہیں تھا کہ وہ تخت بلقیس کو حاضر کر دیتے؟ کیوں انہوں نے کہا کہ کون ہے تم میں سے جو تخت بلقیس کو حاضر کرے؟ 2 ہی راستے ہیں، یا تو جناب سلیمان کا علم کم ہے نعوذ باللہ، اگر علم کم ہے تو پھر وہ نبی کیسے ہوئے؟ جس کا علم زیادہ ہو وہ نبی ہوتا ہے. اور اگر علم تھا تو پھر سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یحییٰ ابن اقسم بڑے پریشان ہو گئے. کہا کہ کیوں سوال کیا درباریوں سے کہ کون ہے کہ جو تخت بلقیس کو حاضر کرے؟ امام علی النقی علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ جا کر یحییٰ ابن اقسم کو جواب دے دینا کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس علم موجود تھا، مگر وہ درباریوں کو بتانا چاہتے تھے کہ میرے بعد جو سب سے بڑا عالم ہے وہ کون ہے، تاکہ محفل میں آنے والے بزم میں بیٹھنے والے سمجھ جائیں کہ اگر میں نہ ہوں تو میرے بعد کس سے سوال کرنا ہے. بہت سے مشکلات کو میرے مولا نے اس جواب سے حل کیا ہے. کہا کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس علم موجود تھا لیکن تعارف کروانا چاہتے تھے کہ میرے پاس سب سے بڑا عالم کون ہے. اب سمجھ میں آیا کہ نبی ہر جنگ میں علی کو آگے کیوں بھیج دیتے تھے. یا علی، مولا آپ کے حوصلوں کو سلامت رکھے. بس میں جملے کو مکمل کر رہا ہوں. کیا نبی کے پاس طاقت کم تھی؟ کیا نبی کے پاس شجاعت کم تھی؟ کیا نبی کے پاس بہادری کم تھی؟ کیوں علی کو بھیج دیا کرتے تھے؟ جبکہ میرے مولا بیان فرماتے ہیں کہ ہم جنگ میں حوصلہ پاتے تھے تو نبی کو دیکھ کر حوصلہ پاتے تھے. پھر کیوں نبی ہر جنگ میں علی کو آگے بھیج دیتے تھے؟ نبی اس لیے بھیجتے تھے تاکہ بزم والے جان لے اگر میں نہ ہوں تو میرے پاس سب سے بڑا شجاع علی مرتضیٰ ہے. تو خود نبی اکرم مقابلہ کر سکتے تھے لیکن اس لیے مقابلہ نہیں کیا تاکہ دنیا والے جان لیں میرے بعد سب سے زیادہ بہادر اور شجاع کون ہے. اللہ اکبر. تو جناب آصف بن برخیہ پر بات ہو رہی تھی. جناب آصف بن برخیہ تخت بلقیس کو حاضر کرتے ہیں لیکن یہ وہ ہیں کہ علم من الکتاب. اور قرآن مجید کے اندر ایک اور آیت بھی موجود ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. اے رسول، کافر آپ کے پاس آ کر یہ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں.
آپ پریشان نہ ہوئیے، ان کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دنیا جہاں اگر آپ کی رسالت کا انکار کر دے تو آپ کی رسالت پر فرق نہیں پڑتا. دنیا جہاں علی کی ولایت کا انکار کر دے تو علی کی ولایت پر فرق نہیں پڑتا. کیا کوئی فرق نہیں پڑتا؟ آپ اس کے جواب میں فرمائیے قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینہم ومن عنده علم الکتاب، کہ میری رسالت کی گواہی کے لیے میرا اللہ کافی ہے، اور وہ کافی ہے کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. زمانہ رسول اکرم کے اندر کسی نے یہ دعویٰ کیا ہی نہیں کہ میرے پاس پوری کتاب کا علم موجود ہے سوائے علی مرتضیٰ کے. کہتے ہیں کہ انا الذی، میں وہ ہوں کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم موجود ہے. تو علی مرتضیٰ وہ ہیں جو پوری کتاب کا علم رکھتے ہیں. وہ جن کا مقام تھا، جن سے بڑھ کر آصف بن برقیہ کا مقام تھا، آصف بن برقیہ سے بڑھ کر جناب سلیمان کا مقام تھا، جناب سلیمان سے بڑھ کر فخر سلیمان علی ابن ابی طالب کا مقام. اور مولائے متقیان سے بڑھ کر بھی ایک عالم ہے. وہ کون ہے؟ میرے نبی شاہ فرماتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی باب، شہر علم تو میں ہوں، علی اس کے دروازے ہیں. اور خود میرے مولا بیان فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے مجھے 1000 باب علم کے تعلیم کیے ہیں، اور میں نے ہر باب میں سے 1000 باب کو پھر نکالا ہے. تو میرے مولا کے اوپر ایک اور عالم ہے جسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور نبی اکرم کے اوپر بھی ایک عالم موجود ہے. کیوں؟ میرے پاس کیا دلیل ہے؟ دلیل خود قرآن کریم کی آیت ہے. بس اس آیت پر میں اپنے پیغام کو مکمل کر دوں گا. اتنے بڑے علم کے معراج پر ہونے کے باوجود، بچوں سے بطور خاص میں عرض کر رہا ہوں، کبھی گھمنڈ نہ کرنا، کبھی غرور نہ کرنا کہ مجھ سے بڑا کون عالم ہوگا. اتنے بڑے علم کی رفعت پر پہنچنے کے باوجود خدا اپنے حبیب سے شاہ فرماتا ہے قل رب زدنی علما، اے رسول تو بھی یہ دعا کر کہ پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما. تو علم کی انتہا خدا کے اوپر ہے جو لامحدود ذات ہے، اس سے بڑھ کر پھر کوئی اور عالم نہیں ہے. بس عزیزوں، یہ علم کے اوپر تو ہم نے کچھ گوشوں کو بیان کیا، اور واقعی میرے پاس دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ورنہ کئی ساری باتیں علم اہل بیت کے اوپر موجود ہیں. ائمہ علیہ السلام کی اگر باتیں کی جائے، امام تقی علیہ السلام کے مناظرے ہیں، امام رضا علیہ السلام کے مناظرے ہیں، امام صادق علیہ السلام کے مناظرے ہیں، اور کتنے بڑے بڑے شخصیات سے مناظرے کیے ہیں اور انہیں شکست دی ہے. لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں. بس اتنا عرض کروں، ایک مقام وہ تھا کہ جب میرے مولا نے ایک اور علمی بات کو بیان کیا. علم کے مختلف گوشے ہیں، مختلف شعبے ہیں، جس طرح سے ہم نے عرض کیا علم دین ہے، علم دنیا ہے. اس میں سے ایک علم کا شعبہ ہے علم غیب، اور یہ تو بہت مخصوص افراد کو حاصل ہوتا ہے، ہر ایک کو تو حاصل نہیں ہو سکتا. البتہ ایسا نہیں ہے کہ صرف معصومین کو نصیب ہوتا ہے. جناب حبیب بن مظاہر بھی جانتے تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، جناب میثم تمار بھی جانتے تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، جناب رشید ہجری بھی جانتے تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اس لیے غیر معصومین کو بھی یہ علم کسی حد تک نصیب ہو جاتا ہے. لیکن میرے مولا اپنے علم غیب کی وجہ سے ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، اور عبداللہ بن عباس سے کہا کرتے تھے یبن عم، اے میرے چچا زاد بھائی، کیف انت اذا ظلمت العیون العین، اس وقت تیری کیا حالت ہوگی جب بہت سے عین والے لوگ ایک عین والے پر ظلم کریں گے. کئی مرتبہ میرے مولا نے جملہ کہا. ابن عباس حبر الامہ مفسر قرآن، وہ بھی سمجھ نہیں پائے کہ اس کا مطلب کیا ہے. ایک دن آ کر امیر المومنین سے عرض کیا یا امیر المومنین اس کی وضاحت تو فرمائیے کہ یہ عین والے لوگ کون ہیں اور کس عین والے پر ظلم کریں گے. کہا وہ جس پر ظلم کیا جائے گا وہ عین والا میں علی ہوں. علی عین سے شروع ہوتا ہے، اور جو عین والے ظلم کریں گے، اب میں سب کے نام تو بیان نہیں کر سکتا، لیکن آپ سمجھ گئے دشمنان اہل بیت میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کے نام عین سے شروع ہوتے ہیں. اس میں مرد کے نام بھی ہیں، عورتوں کے نام بھی ہیں.
اور انہی میں سے ایک نام خود میرے مولا نے اپنی زبان سے جاری کیا، ایک عمر ابن سعد ہوگا جو میرے اوپر ظلم کرے گا۔ میں کہوں گا یا امیر المومنین، عمر سعد نے آپ پر تو ظلم نہیں کیا ہے، حسین ابن مظلوم پہ ظلم کیا ہے، آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ تجھے نہیں معلوم کہ حسین کو مجھ سے کیا نسبت ہے؟ حسین میرا خون ہے، میرا گوشت ہے۔ یہ عمر سعد ملعون چاہتا تھا کہ نسل امام علی کو منقطع کر دے، لیکن ہماری نسل منقطع نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے تو دربار ابن زیاد میں جانے کے بعد جب میرے مولا سید سجاد نے اپنا تعارف کروایا تھا، انا علی ابن الحسین، تو ابن زیاد نے کہا کہ علی ابن الحسین کو تو ہم نے کربلا میں مار دیا تھا۔ کہا کہ ہاں وہ میرا بھائی علی اکبر تھا جسے کربلا میں مار دیا گیا۔ یہ چاہتے یہ تھے کہ نسل امامت منقطع ہو جائے، لیکن پروردگار کا وعدہ ہے کہ نسل امامت جاری و ساری رہے گی۔ بس عزیزوں، میں کربلا تک آپ کو لے آیا، اور خود 2 محرم کو میرے مظلوم آقا کا کاروان بھی کربلا تک پہنچ گیا۔ راستے میں بہت سے واقعات پیش آئے، اور ایک واقعہ وہ ہے کہ راستے ہی میں یہ خبر ملی کہ مسلم ابن عقیل کوفہ میں مارے گئے۔ اجرکم علی اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ جیسے ہی خبر شہادت مسلم عقیل موصول ہوئی، سنیں گے میرے مولا نے کیا کہا؟ یہ ہے سیرت اہل بیت، یہ ہے کردار اہل بیت۔ کہا مسلم کی یتیم بچیوں کو بلایا جائے۔ ان بچیوں کو بلایا گیا، اور مولا نے اپنے آغوش میں انہیں بٹھایا، پیار کیا، دست سے شفقت پھیرا، نئے بوندے منگوائے اور نئے بوندے پہنائے۔ خاندان رسالت کی بچیاں تھی، سمجھ گئی، کہنے لگی امو جان کیا ہمارے بابا زندہ ہے؟ اجرکم علی اللہ۔ میرے مولا نے میں فرمایا اب سے میں تمہارا باپ، اب سے مجھے بابا کہنا۔ میرا دل یہ کہتا ہے کہ اس منظر کو دور سے سکینہ نے بھی دیکھا ہوگا، اور یہ واقعہ اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا ہوگا۔ خدا نہ کرے باپ کا سایہ سر سے کم ہو جائے، لیکن اگر میں یتیم ہو گئی تو کوئی ضرور آئے گا، مجھے بھی اپنی آغوش میں بٹھائے گا، دست سے شفقت پھیرے گا، بوندے پہنائے گا، اور کہے گا آج سے میں تیرا باپ ہوں۔ لیکن میں آپ سب کی نیابت میں اپنی چھوٹی شہزادی سے کروں گا، بی بی اپنے ذہن سے اس منظر کو بھلا دیجئے گا، چونکہ جب شام غریب آپ یتیم ہو، کوئی بالیاں پہنانے والا نہیں آئے گا، بالیاں نوچنے والے آئیں گے، دست شفقت پھیرنے والا نہیں آئے گا، تماچے لگانے۔ اجرکم علی اللہ۔ اپنی آوازوں کو آزاد کیجئے گا، شہزادی کو خوش کیجئے گا۔ حسین کی مادر گرامی مجلسوں کے اندر آتی ہے، اور ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ زمانے کے امام زندہ ہیں اور زمین میں موجود ہیں، اسی لیے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ السلام علیکم یا بقیت اللہ فی الارض، وہ جو زمین میں اللہ کا بقیہ ہے اس پر ہمارا سلام ہو۔ ہمارا زمانے کا امام زمین میں موجود ہے، اور کہاں موجود ہوگا؟ میرا دل یہ کہتا ہے جو سب سے متبرک جگہ ہوگی وہی زمانے کا امام تشریف لاتا ہوگا۔ خدا جانے ہمارے قسمت میں ہو کہ اس مجلس کے اندر زمانے کے امام تشریف لائے ہو۔ اپنی آوازوں کو بلند کیجئے گا، ان کے جد کا انہیں پرسا دیجئے گا۔ بس عزادارو یہ قافلہ کربلا کی منزلوں کی طرف آگے بڑھنے لگا، اور ایک وقت وہ آیا کہ جب مولا کی سواری رک گئی، اہل قریہ سے سوال کیا اس مقام کو کیا کہتے ہیں؟ کیا مولا حسین نہیں جانتے کہ اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ جانتے ہیں، خوب جانتے ہیں، لیکن دنیا والوں کو یاد کروانا چاہتے ہیں۔ یاد رکھو
زمین کا نام کیا ہے، کوئی اس زمین کے نام کو بھول نہ جائے۔ سوال کیسے کیا کہتے ہیں؟ کسی نے آگے بڑھ کر کہا آقا اسے نینوا کہتے ہیں۔ مولا نے فرمایا اس کا دوسرا نام بھی ہوگا۔ کسی نے آگے بڑھ کر کہا کہ اسے غازریہ کہتے ہیں۔ امام نے فرمایا اس کا تیسرا نام بھی ہوگا۔ کسی نے کہا اسے ماریہ کہتے ہیں۔ امام نے فرمایا اس کا چوتھا نام بھی ہوگا۔ کسی نے کہا اسے شط فرات کہتے ہیں، لیکن امام کسی اور نام کی تلاش میں تھے۔ یہ نام وہ ہے جو آدم علیہ السلام کو بھی یاد کروایا گیا، نوح علیہ السلام کو یاد کروایا گیا، ابراہیم اور اسماعیل کو یاد کروایا گیا، موسیٰ اور عیسیٰ کو یاد کروایا گیا۔ ان کی سواریاں بھی اسی سرزمین سے گزری تھی، اور جب گزری تھی تو زخمی ہوئی تھی، یاد کروایا گیا تھا اسی سرزمین میں آخری رسول کا نواسا 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا جائے گا، اس پر ماتم کرو، اسے سلام کرو، اس کے قاتل پر لعنت بھیجو، اس کے بعد کربلا کی زمین کو ترک کر دو، اس کے بعد کربلا سے آگے بڑھ جاؤ۔ اے انبیاء آپ سب تشریف لائے ہیں کربلا، لیکن آپ آگے بڑھ گئے، اب وہ کربلا میں پہنچ گیا ہے جسے تا قیامت کربلا میں ایک بوڑھا آگے بڑھا اور کہا فرزند رسول میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے اس زمین کو کربلا بھی کہتے ہیں۔ میرے مولا نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الکرب والبلا، پروردگار میں کرب اور بلا سے تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد اپنے بھائی عباس کو حکم دیا عباس ہمارے خیمے لگاؤ، ہماری اماریوں کو روک دو، ہمارا یہیں پر قیام ہوگا۔ بس عزیزانو مولا عباس سے تو حکم کی تعمیل میں خیمے لگانا شروع کر دیے، لیکن ایک بہن بھی ساتھ موجود ہے جو بھائی کی فراقت کا بھی برداشت نہیں کر سکتی، لہٰذا وہ بہن ایک مرتبہ بھائی کی خدمت میں آئی اور کہا بھیا اس سرزمین سے آگے بڑھ جائیے، کیونکہ جب میں یہاں پہنچی ہوں تو مجھے تیز آندھیاں محسوس ہوئی، مجھے طوفان محسوس ہوا، اور میں نے اس زمین کی خاک کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر سونگا تو اس میں آپ کے خون کی بو آ رہی۔ ہائے وہ بھائی اپنے بہن کو کیسے تسلی دے، کیسے بتائے کہ دین خدا کی حفاظت ہمارے قیام سے ہوگی۔ بس ایک مرتبہ اعلان کیا بہن زینب ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے خیمے یہی پر لگیں گے۔ بس دارو خیمے تو لگ گئے، لیکن میرے مولا نے اس سرزمین کو پہلے خریدا ہے۔ بنی اسد والوں کو کہا یہ 4 فرسخ کی جو زمین ہے اسے ہم خریدنا چاہتے ہیں، 60,000 درہم دیے ہیں، زمین خریدی ہے اور اس کے بعد ہبہ کی ہے اور 3 شرطیں رکھی ہیں، کہا کہ ان شرطوں پر عمل کرنا، اس کے بعد یہ زمین تمہاری ہو گئی۔ مولا اپنی شہادت بھی غصبی زمین پر برداشت نہیں کر سکتے، اگر شہادت حسین غصبی زمین پر نہیں ہو سکتی تو عزاداری حسین کیسے غصبی زمین پر ہو سکتی ہے، نمازیں کیسے غصبی زمینوں پر ہو سکتی ہے۔ بس حسین نے زمین خریدی، 3 شرطیں رکھی۔ پہلی شرط کیا ہے؟ کہا پہلی شرط یہ ہے کہ اگر یہاں پر ہمارے دشمن آ جائے اور ہمیں قتل کر دے اور ہمارے لاشوں کو نہ دفنائے تو تم ان کے چلے جانے کے بعد آنا اور ہمارے لاشوں کو دفنا دے۔ میں کہوں گا مولا یہ کوئی شرطیں تو نہیں ہے، یہ تو آپ کا وصیت نامہ ہے، یہ تو آپ کی وصیتیں معلوم ہوتی ہے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ کہ دوسری شرط یہ ہے کہ جب ہماری قبر کو تیار کر دو اور ہمارا دور سے کوئی زائر آ جائے، کوئی ہمارا عاشق آ جائے۔ کربلا کی تاریخ بیان ہو رہی ہے، کیسے کربلا آباد ہوئی ہے، ہمارا کوئی زائر آ جائے۔ ہائے آج سب سے زیادہ زائرین کربلا کے ہیں، اتنے زائرین تو بیت اللہ کی بھی نہیں ہے جتنے کربلا کی سرزمین کے ہیں۔ بس کہا زائر آ جائے تو بتا دے رہا یہ تیرے مظلوم مولا کی قبر ہے۔
اور پھر تیسری شرط رکھی، جب ہمارا زائر آ جائے اسے 3 دن کا مہمان رکھنا، اس کے کھانے کا بھی خیال رکھنا، اس کے پانی کا بھی خیال رکھنا۔ میں کہوں گا آقا 3 دن کا کیوں مہمان بنا رہے ہیں؟ 7 دن تک مہمان بنائیے، 10 دن تک مہمان بنائیے، کچھ طولانی حد تک ہم بھی رہنا چاہتے ہیں، آپ کی سرزمین میں قیام کرنا چاہتے ہیں، 3 دن کا مہمان بنانے کی بات کیوں کی؟ شاید میرے مولا کا جواب آئے گا، ارے تم سمجھے نہیں، ہمیں 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا جا، ہم چاہتے ہیں کہ 3 دن تو کم از کم ہمارا مہمان رہے، ہماری بھوک اور پیاس کو یاد کرے۔ بس آپ کی نیابت میں ایک سوال میں بنی اسد والوں سے کرنا چاہوں گا اور اس پر ہی التماس دعا کروں گا، اے بنی اسد والو ذرا ہماری طرف سے ایک سوال کر لو، مولا خدا نہ کرے آپ پر کوئی وقت آئے کہ آپ اس دنیا سے چلے جائیں، لیکن اگر وہ وقت آ جائے مرضی پروردگار کے مطابق تو ہم پہچانیں گے کیسے کہ کون سا آپ کا لاشا ہے، کون سا حضرت ابو الفضل عباس کا لاشا ہے، کون سا حضرت علی اکبر کا لاشا ہے؟ ہم پہچانیں گے کیسے؟ یہ سوال کر لو۔ بنی اسد والے کہیں گے میں سوال کیوں کروں، میں تو جانتا ہوں کہ حسین یہ ہیں، عباس یہ ہیں، علی اکبر یہ ہیں، قاسم یہ ہے، اور محمد یہ ہے۔ میں کہوں گا نہیں نہیں بنی اسد والو، تمہیں نہیں معلوم، جب 12 محرم کو تم آؤ گے تو کسی لاشے پر سر نہ پاؤ گے۔ کسی کی بھی پہچان کے 2 ہی طریقے ہوتے ہیں، یا سر سے پہچانا جاتا ہے یا لباس سے پہچانا جاتا ہے۔ جب تم آؤ گے تو نہ کسی کا سر دکھائی دے گا نہ کسی کا لباس دکھائی دے گا۔ ہاں ایک امام کمر تھامے آئے گا اور کہے گا یہ میرے بابا کا لاشا ہے اور وہ میرے چچا ابو الفضل۔ ماتم حسین یا حسین یا حسین۔